ہمیشہ عرض کرتا ہوں جملہ اسی کی تکرار کر رہا ہوں. ایک اور چیز ہمیشہ جس طرح گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب ہم مجلس میں آئے ہیں تو دل بھی مجلس میں لگا ہے. اس لیے کہ جس طرح کہتے ہیں اگر کوئی 100 سال بھی اگر تیرنا چاہتا ہے, کوئی تیرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, اگر 100 سال بھی پانی میں اگر رہے گا, دل نہیں لگائے گا, تیرنا نہیں سیکھ سکتا ہے. اگر کوئی 50 سال, 100 سال, 10 سال بھی اگر گاڑی میں بیٹھا رہے, دل نہ لگائے گاڑی سے, تو گاڑی چلانا نہیں سیکھ سکتا. اسی طرح چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو, نجات یافتہ ہو. جب آئے ہیں تو اس مجلس سے دل لگائے, امام حسین سے دل لگائے, اپنی وابستگی کو مضبوط کرے. ایسا نہیں ہے کہ آئے بیٹھے چلے گئے, اس طرح نہیں ہے. دل لگانا ہے, یعنی تھوڑی دیر مختصر کا وقت ہے, اسی میں اپنا پورے وجود کے ساتھ امام حسین کے حوالے کرے, مجلس رضا کے حوالے کرے, تاکہ اپنے اندر وہ تبدیلی واقعی اندر احساس ہو, پیدا ہو انشاءاللہ. عزیزان گرامی, پھر قرآن کی آیت ہے اصحاب کہف کے حوالے سے خدا عرض کر رہا ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ یقیناً وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور خداوند عالم بھی ان کی ایمان میں, ہدایت میں اضافہ کیا. کبھی عرض کروں گا جوان کہتے کسے ہے, خصوصیات جوان کیا ہے, واضح طور پر تفصیلی طور پر صرف مختصر سا تعارف اصحاب کہف میں اور مقایسہ اصحاب امام حسین میں. مختصر زحمت تمام پڑھ دوں گا کہ خدا اصحاب کہف کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ جب یہ اپنے بادشاہ کے سامنے آئے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, کہ وہ اس کے مقابلے میں آئے, کہنے لگے کہ ہمارا جو پروردگار ہے وہ زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی کو خدا نہیں پکارتے, وہی ہمارا خدا ہے. عزیزان گرامی, جب خداوند عالم نے ان کے ایمان کو دیکھا, فضربنا علی آذانہم فی الکہف, خداوند عالم نے ان کے کانوں کی طرف ایک وحی کی اشارہ کیا کہ جاؤ غار میں پناہ لے لو. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین, اور یہ لوگ تقریباً 309 سال, جو پہلا جو وقفہ تھا سوئے تھے, تقریباً 309 سال سوئے تھے. وَازْدَادُوا 9 جو 9 سال اضافہ تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم انہیں کبھی کروٹ دائیں طرف پلٹتے تھے, بائیں طرف. کئی ساری وجوہات بیان کیے گئے ہیں کیوں کروٹوں کو بدلا خداوند عالم. نہ بدلتا تو انسان پورا بدن اس کا شل ہو جاتا, یعنی پورا پیرالائز ہو جاتا بدن پورا, کیونکہ انسان کا نیند میں کروٹ بدلنا ضروری ہے. متعدد چیزیں عزیزان گرامی, دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں. ایک وہ
جو دنیاوی رنگ میں رنگ جاتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ برے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. خود ذاتی ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ملے جیسا رنگ دکھا اس رنگ میں رنگے گئے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. کہا چلو جانا ہے چلے گئے, برائی کے لیے چلو ادھر جانا ہے چلے گئے. یعنی جس طرح وجہ جو پوچھا گیا کہ لوگ جہنمی کیوں بنے, خود جہنمیوں سے پوچھا گیا کہ ما سلککم فی سقر, تم لوگ کیوں جہنمی بنے. انہوں نے 4 جواب دیے. پہلا کہ قالوا لم نکو من المصلین, ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین, ہم غریب فقراء کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم ہر برائی کے ساتھ ہو جاتے تھے, ہر برا کہنے والے کے ساتھ ہو جاتے تھے. کہا چلو تو چل جاتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو برے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن برے نہیں ہوتے, جو اصحاب کہف ہے کہ جو برا دور تھا, لوگ جہاں خدا کے بجائے عام لوگوں کو خدا کہتے تھے ان کے دور میں رہے لیکن اپنے آپ کو ان کے جیسا نہیں بنائے, اور انہوں نے خدا پر ایمان کو محکم رکھا اور مضبوط رہے, راہ خدا میں نکل گئے, اپنے عہدے کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ کر غار میں پناہ لے لی. عزیزان گرامی, تیسرے وہ لوگ ہیں کہ برے لوگوں کا اثر ان پہ ہونا تو دور بلکہ یہ برے لوگوں کو راہ راست پر لے کے آ جاتے ہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو کھینچ کر لے کے آتے ہیں. عزیزان گرامی, اصحاب امام حسین کا کمال ہے کہ یہ برے لوگوں کے ساتھ ملے نہیں ہیں بلکہ برے لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کی ہے. عزیزان گرامی, آج تک اہل بیت اصحاب امام حسین ساری دنیا کے لیے ہدایت کے نمونے ہیں کہ بہت سارے لوگ کربلا کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں, کربلا کو دیکھ کر ہدایت پائے. آج بھی کربلا ہدایت گاہ ہے, آج بھی کربلا خدا کے لیے ایک روشن یعنی خدا کے دین کے لیے ایک روشن چراغ ہے, ایک روشن راستہ ہے. عزیزان گرامی, بہت ہی اختصار سے فرق کیا ہے. اصحاب کہف اپنے مکان سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور غار میں پناہ لے لیے, بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کیا, قتل نہیں ہوئے, نہ اپنی بیویوں کو راہ خدا میں انہیں ذلیل و خوار ہونا پڑا, صرف یہ نکلے گئے غار میں پناہ لے لی. لیکن اصحاب امام حسین ہجرت کی سختیاں جھیلی, بھوک و پیاس کو محسوس کیا, اپنے بیوی بچوں کی ذلت اور رسوائی کو قبول کیا. فرق ہے اصحاب امام حسین. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے, کہا گیا ہے کہ اگر آپ مکہ جانا چاہتے ہیں, پیسے نہیں ہیں, خدا کہے گا مت جاؤ. اگر آپ بیمار ہیں, پیسے ہیں, بیمار ہیں, خدا کہے گا جانا مکہ ضرورت نہیں ہے. کہا اگر راستہ صحیح نہیں ہے مکے کا, خدا کہے گا مت جاؤ. لیکن کربلا کی خصوصیت ہے, کہا تم بیمار ہے تو پہلے کربلا جاؤ, تمہیں شفا ملے گی. راستہ خطرہ ہے, خطرے کی پرواہ مت کرو, جان کی پرواہ مت کرو, چلے جاؤ کربلا. پیسے نہیں ہے, قرضہ کرو, کہے گا ہم تمہاری قرضہ لوٹانے والے ہیں. امام حسین کے لیے خدا عالم نے خصوصیات رکھے ہیں. مکے کے لیے نہیں کہا گیا ہے بھوکی بیوی بچے بھوکے رہیں گے, کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیمار ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے, راستہ صحیح نہیں ہے جہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہا کربلا کے لیے بھوکے پیاسے رہو, مت جاؤ, مگر بیمار ہو تب بھی تم جاؤ, خطرہ ہے جان کا, کہا تب بھی تم جاؤ. یعنی کوئی عام چیز ہم آپ جوش میں نہیں کہہ رہے ہیں, خود امام ہادی 10ویں امام کہہ رہے ہیں, کہا میں بیمار ہوں لیکن راستہ بنا رہے ہیں, زیارت کے پیسے دے رہے ہیں, جاؤ امام حسین کے ذریعے میں جا کر میرے لیے دعا کرنا. سامنے والا کہہ رہا ہے مولا کیا فرق ہے, جو امام حسین ہے آپ بھی وہی ہے, آپ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے, فرق کیا ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں جانے کے لیے. کہا امام حسین کے لیے خصوصیت خدا نے رکھا ہے. خود امام اپنے دور کا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا امام حسین کے حرم پر. عزیزان گرامی, آپ ملک سے دوسرے جگہ جاتے ہیں, اپنے وطن سے دوسرے جگہ, کہا گیا
نماز پورا یعنی شکستہ پڑھنا ہے، قصر پڑھنا ہے. لیکن جب امام حسین کے بارگاہ میں پہنچے کربلا 200 میل دور، جب امام حسین کے حرم میں پہنچا، خدا کہہ رہا ہے یہاں قصر نہیں، یہاں نماز پوری پڑھو. یعنی حرم امام حسین کوئی دور جگہ نہیں ہے، تمہارا وطن ہے، تمہارا گھر ہے، گھر میں پوری نماز پڑھی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. نماز ایسے ہی قبول نہیں ہو جائے گی. کہا وجوہات ہے، کئی سارے شرائط ہے. کہا اگر تم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز قبول ہونا ہے، کہا حواس کا جمع ہونا ضروری ہے. اگر ذہن ادھر ادھر ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگا. تو پھر کیا کریں کہ ہمارا ذہن نماز میں ادھر ادھر جاتا ہے. نماز قبول کروانا، کہا نافلہ نماز پڑھو. پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو رکھو مستحکم راہ خدا میں، ورنہ نماز صحیح نہیں ہے. نہیں، نماز صحیح کرنا ہے تو جو نافلہ نماز ہے اس کو پڑھو گے تو یہ واجب نماز تمہاری قبول ہوگی. کہا تیسری شرط کیا ہے کہ ہماری نہ ذہن ہمارا نماز میں رہتا ہے، نہ نافلہ پڑھنے میں ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں. کہا تاکہ شفا پر سجدہ کرو، تمہاری نماز قبول. یعنی خصوصیت دیکھیے عزیزان گرامی، خدا نے یہ نہیں کہا وہ نماز پڑھو یہ نماز. اگر تم نماز میں تمہارے حواس نہیں رہ سکتے، نافلہ پڑھنا ہے، اگر نافلہ نہیں پڑھ سکتے، تاکہ شفا اس پہ سجدہ کرو گے تمہاری نماز قبول ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی امام حسین عبادتوں کی مکمل دلیل ہے، قبولیت کی دلیل ہے جہاں نام حسین آ جاتی. عزیزان گرامی، غم سید الشہداء کہ مولا کائنات کا جملہ کہ ہر مومن کے ٹپکتے ہوئے آنسو امام حسین میں. عزیزان گرامی، مظلوم کربلا جو بہت زیادہ گریہ کیے ہیں اپنے شہداء کے لیے، جب باب الحوائج کی شہادت کے بعد آئی حل من ناصرین کی صدا بلند کی، ایک مرتبہ دیکھا خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام حسین خیمے کی طرف چلے، کہا ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. زینب آگے بڑھی، رباب نے کہا یا آقا یا مولا، جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. شاید وعدہ یاد دلا رہے ہو، بابا مدینے سے وعدہ کر کے چلے تھے، اے اصغر کربلا میں تمہاری ضرورت ہے. عزادار و مظلوم کربلا نے علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا. اس طرح مقتل کی جانب روانہ ہوئے. جیسے ہی آئے آواز یہ فوج اشکیا، اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں، اگر تمہاری نظر میں میں گنہگار ہوں، یہ ششمہ کی خطا کیا ہے؟ یہ ششمہ بھوکا پیاسا ہے، اس کے ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس نے ششمہ کو پانی پلا دو. اگر میں تم جہاں سمجھ رہے ہو کہ علی اصغر کے بہانے سے حسین پانی پی لے گی، میں علی اصغر کو اسی زمین پر رکھ دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دینا. عزاداروں یہ جملے تھے. اے فوجی اشکیا میں اے دیکھا، اے کسی نے پانی کا انتظام نہیں کیا. امام حسین نے کہا یا علی اصغر، اے تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی آخری حجت کو تمام کرو. عزادار چشمہ علی اصغر، ارے اپنے دھندے دھندے لبوں پر اپنی خشک زبان سے ایک مرتبہ ارے سرحاب زبان کو پھیرا. فوجی اشکیا دھاڑے مار کے رونے لگی. عمر سعد نے کہا ارے ہوتی
لے گئے، ایک تیر سے ایک ٹوکے ٹوٹے سے احساس خبر کو کھودا، ارے دھنے سے علی اصغر کو ارے تاکہ کربلا میں چھپایا، ازادار جمعہ کو ڈالا، ارے فریاد کی اے علی اصغر، ارے باپ تم پر فدا، اے علی اصغر خدا حافظ و ناصر، ارے ننھی سے قبر کھود کے علی اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہیں دامن کو جاڑ کے، اللہ لعنت اللہ علیہ الفاظ سیدنا ہمارے الہ ہم سے اس کا ذکر کو قبول کر، ہمارے الہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا، ہمارے الہ ہماری عرض تعزیت و تسلیت امام زمانہ کی خدمت میں پیش فرما، ہمارے الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے الہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے الہ شفاعت جناب سیدہ میں ہمارا شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مقصد و بیان و انصار میں شمار